أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں نے جلسہ سالانہ UK پر آخری دن شرائط بیعت کا مضمون بیان کیا تھا، اور وقت کی تنگی کے پیش نظر صرف 3 شرائط پر قرآن، حدیث اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں کچھ وضاحت کی تھی، اور بقیہ مختصراً بیان کر کے کہا تھا کہ آئندہ بیان کروں گا. تو آج آپ کے اس جلسہ کے آخری دن کے لیے بھی میں نے اسی مضمون کو چنا ہے. یہ اتنا اہم اور ضروری مضمون ہے، اور موجودہ زمانے میں اس کی ضرورت اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے جب کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے دور جا رہے ہیں. ہمیں یہ تو فخر ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فلاں صحابی کی نسل میں سے ہیں، لیکن اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں پر کم نظر ہے. اگلی نسلوں میں جسمانی خون تو منتقل ہو گیا ہے، لیکن روحانیت کے معیار کم ہوئے ہیں. بہرحال یہ قدرتی امر ہے کہ جوں جوں نبوت کے زمانے سے دور ہوتے جائیں کچھ کمیاں، کچھ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن ترقی کرنے والی جماعتیں زمانے اور حالات کا رونا رو کر وہیں بیٹھ نہیں جایا کرتی، بلکہ کوشش کرتی ہیں. ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ خوشخبریاں اور پیشگوئیاں موجود ہیں کہ مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہو کر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا ہے، اور یہ مقدر ہے بشرطے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، اور اس تعلیم پر نہ صرف خود قائم ہوں بلکہ اپنی نسلوں کو بھی قائم رکھیں. اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پیش کرتا ہوں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیعت کرنے والوں سے کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد شرائط بیعت کی چوتھی شرط سے شروع کروں گا. حضور فرماتے ہیں، میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے تاکہ تم نئی زندگی میں ایک اور پیدائش حاصل کرو. بیعت اگر دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں. میری بیعت سے خدا دل کا اقرار چاہتا ہے، پس جو سچے دل سے مجھے قبول کرتا اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، غفور و رحیم خدا اس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. تب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ملفوظات. تو اب پیش کرتا ہوں میں شرائط. چوتھی شرط جو شرائط بیعت میں ہے وہ یہ ہے، اس کے الفاظ یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً
اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ جیسا کہ اس شرط سے واضح ہے کہ غصے میں آ کر، مغضوب الغضب ہو کر، اپنی انا کا مسئلہ بنا کر، اپنی جھوٹی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے نہ ہی اپنے ہاتھ سے نہ ہی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دینا۔ یہ تو ہے ہی ایک ضروری شرط کہ کسی مسلمان کو دکھ نہیں دوں گا، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، اس کی پابندی تو ہم نے خصوصیت سے کرنی ہی ہے، کیونکہ مسلمان تو ہمارے پیارے محبوب، پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے ہیں۔ ان کی برائی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوائے ان نام نہاد علماء کے جو اسلام کے نام پر ایک دھبا ہیں، جنہوں نے اس زمانے کے مسیح موعود اور مہدی کے خلاف اپنی دشمنی کی انتہا کر دی ہے۔ ان کے خلاف بھی ہم اپنے خدا سے، اس قادر و توانا خدا سے جو سب قدرتوں کا مالک ہے، ایسے شریروں کے خلاف مدد مانگتے ہوئے اس کے حضور جھکتے ہیں کہ اے اللہ کہ تو ہی ان کو پکڑ، اور یہ بھی اس لیے کہ خدا کا رسول ان کو بدترین مخلوق کہہ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے کو دبانے کی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی وہ لوگ جو آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، اور غصہ دبا جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت سے ہی امام حسین کے غلام نے آزادی حاصل کر لی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ غلام نے آپ پر غلطی سے کوئی گرم چیز گرا دی، پانی یا کوئی پینے کی چیز تھی، آپ نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو تھا وہ ہوشیار، قرآن کا بھی علم رکھتا تھا اور حاضر دماغ بھی تھا، فوراً بولا والکاظمین الغیظ، آپ نے کہا ٹھیک ہے، غصہ دبا لیا۔ اب اس کو خیال آیا کہ غصہ تو دبا لیا لیکن دل میں تو رہے گا، کسی وقت کسی اور غلطی پر مار نہ پڑ جائے، فوراً بولا والعافین عن الناس، آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، معاف بھی کر دیا۔ علم اور حاضر دماغی پھر کام آئی، فوراً کہنے لگا واللہ یحب المحسنین، آپ نے کہا چلو جاؤ تمہیں آزاد بھی کرتا ہوں۔ تو اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے، اتنی آسانی سے آزادی نہیں ملتی تھی، لیکن غلام کی حاضر دماغی اور علم اور مالک کا تقوی کام آیا اور آزادی مل گئی۔ تو یہ ہے تعلیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عفو یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا، اس میں ایصال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرر پہنچایا جائے، سزا دلائی جائے، قید کرایا جائے، جرمانہ کرایا جائے یا آپ ہی اس پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ پس اس کو بخش دینا، اگر بخش دینا مناسب ہو تو اس کے حق میں ایصال خیر ہے۔ اس میں قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آل عمران 135، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، شورى آیت 41۔ یعنی نیک آدمی وہ ہیں جو غصہ کھانے کے محل پر اپنا غصہ کھا جاتے ہیں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ بدی کی جزا اس قدر بدی ہے جو کی گئی ہو، لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو، یعنی عین عفو کے محل پر ہو نہ غیر محل پر، تو اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر نے سنی ہوگی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہاں ہے، یعنی حقیقی اور بے مثال تقویٰ اگر کہیں ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صافی ہے، جس دل میں سوائے تقوی کے کچھ اور ہے ہی نہیں۔ پس اے لوگو، اے مومنوں کی جماعت، تمہارے لیے ہمیشہ یہ حکم ہے کہ تم نے جس اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ پس اپنے دلوں کو ٹٹولو، کیا تمہارے دل میں اس اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو تقوی سے بھرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ تم کر رہے ہو؟ کیا تمہارے اندر بھی اللہ کا خوف، اس کی خشیت اور اس کے نتیجے میں اس کی مخلوق کی ہمدردی اور خیر خواہی ہے؟ اب میں پوری حدیث بیان کرتا ہوں جو یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں نہ جھگڑو، آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے دشمنیاں مت رکھو، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا اور اسے حقیر نہیں جانتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، التقوی ہا ہونا، یعنی تقوی یہاں ہے۔ کسی آدمی کے شر کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ چوتھی شرط میں یہ بیان ہے کہ نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اس شرط کو مزید کھولتا ہوں۔ حدیث میں ہے، اس کو سامنے رکھیں، فرمایا حسد نہ کرو، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اب حسد ایک ایسی چیز ہے جو آخر کار بڑھتے بڑھتے دشمنی تک چلی جاتی ہے۔ اس حسد کی وجہ سے ہر وقت دل میں جس سے حسد ہو اس کو نقصان پہنچانے کا خیال رہتا ہے۔ پھر حسد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس سے دوسرے کو تو جو نقصان پہنچتا ہے وہ تو ہے ہی، خود بھی اس آگ میں جلتا رہتا ہے انسان۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو حسد پیدا کر رہی ہوتی ہیں کہ فلاں کا کاروبار کیوں اچھا ہے، فلاں کے پاس پیسہ میرے سے زیادہ ہے، فلاں کا گھر میرے سے اچھا ہے، فلاں کے بچے زیادہ لائق ہیں۔ تو عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس زیور اچھا ہے، تو حسد شروع ہو گئی۔ پھر اور تو اور دین کے معاملہ میں جہاں نیکی کو دیکھ کر رشک آنا چاہیے، خود بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی آگے بڑھ کر دین کے خادم بنیں، اس کے بجائے خدمت کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح شکایات لگا کر اس کو بھی دین کی خدمت سے محروم کر دیا جائے۔ پھر اس حدیث میں آیا ہے کہ جھگڑنا نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً چھوٹی سی بات ہے، کسی ڈیوٹی والے نے کسی بچے کو جلسے کے دوران اس کی مسلسل شرارتوں کی وجہ سے ذرا سختی سے روک دیا، یا تنبیہ کی کہ اب اگر تم نے اس طرح کیا تو میں سختی کروں گا، سزا دوں گا، تو قریب بیٹھے ہوئے ماں یا باپ فوراً بازو چڑھا لیتے ہیں، اور یہ تجربے میں آئی ہیں باتیں، اور اس ڈیوٹی والے بیچارے کی پھر ایسی مٹی پلید کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اب تمہاری اس حرکت سے جہاں تم نے عہد بیت کو توڑا، اپنے اخلاق خراب کیے، وہاں اپنی نئی نسل کے دل سے بھی نظام کا احترام ختم کر دیا اور اس کے دماغ سے بھی صحیح اور غلط کی پہچان ختم کر دی۔ پھر فرمایا دشمنیاں مت کرو، دشمنیاں مت رکھو۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، دل کینوں اور نفرتوں سے بھر جاتے ہیں، طاق میں ہوتے ہیں کیا کبھی مجھے موقع ملے اور میں اپنی دشمنی کا بدلہ لوں۔ حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ کسی سے دشمنی نہ رکھو، بغض نہ رکھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ایسی مختصر بات بتائیں کہ نصیحت کریں
جو میں بھول نہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے سے اجتناب کرو۔ پھر آن حضور نے دوبارہ فرمایا غصے سے اجتناب کرو۔ تو جب غصے سے اجتناب کرنے کو ہر وقت ذہن میں رکھیں گے تو بغض و کینے خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر ایک عادت کسی کو نقصان پہنچانے کی، تکلیف پہنچانے کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح خراب کرنے کے لیے کسی کے کیے ہوئے سودے پر سودا کرے۔ اس حدیث میں اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ زیادہ قیمت دے کر صرف اس غرض سے کہ دوسرے کا سودا خراب ہو چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کوئی ذاتی فائدہ اس سے نہیں ہو رہا۔ یہاں بھی بتا دوں کہ کسی کے رشتے کے لیے بھیجے ہوئے پیغام پر پیغام دینا بھی اس زمرے میں آتا ہے، اور یہ بھی منع ہے۔ اس لیے احمدیوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ظلم نہیں کرنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا۔ ظالم کبھی خدا تعالیٰ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ خدا کی خوشنودی کی خاطر بیعت کر کے اس زمانے کے مأمور من اللہ کو مان رہے ہوں، اور دوسری طرف ظلم سے لوگوں کے حقوق پر قبضہ کر رہے ہوں، بھائیوں کو ان کے حق نہ دیں، بہنوں کو ان کی جائیدادوں میں سے حصہ نہ دیں، صرف اس لیے کہ بہن کی شادی دوسرے خاندان میں ہوئی ہے، ہماری جدی پشتی جائیداد دوسرے خاندانوں میں نہ چلی جائے۔ یہ دیہاتوں میں عام رواج ہے۔ تو بیویوں پر ظلم کرنے والے ہوں، ان کے حقوق کا خیال نہ رکھنے والے ہوں، بیویاں خامد کے حقوق کا خیال نہ رکھنے والی ہوں، تو یہ روزمرہ کی معاملات میں بہت سی ایسی باتیں نکل آئیں گی جو ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو بہت سی ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو ذلیل سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو بیعت کا دعویٰ کرنا، تمام برائیوں کو چھوڑنے کا عہد کرنا، اور دوسرے یہ حرکتیں۔ واضح حکم ہے کہ ایک مسلمان پر یہ کسی طرح بھی جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اس طرح پر مسلمانوں پر دوسرے مسلمانوں کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ تو آپ جو اس زمانے کے مأمور کو مان کر اسلامی تعلیمات پر سب سے زیادہ عمل درآمد کا دعویٰ کرتے ہیں کے بارے میں کس طرح برداشت کیا جا سکتا ہے کہ یہ حرکتیں ہوں اور پھر حضرت اقدس مسیح موعود کی جماعت میں بھی شامل رہیں؟ ان باتوں کو چھوٹی نہ سمجھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اس بارے میں کیا عمل تھا، اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے اندر کیا تبدیلیاں کیں، اس بارے میں احادیث سے چند نمونے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ ان کا ایک حوض سے پانی پلایا جاتا تھا، تو ایک خاندان کے کچھ لوگ آئے، ان میں سے کسی نے کہا تم میں سے کون ابو ذر کے پاس جائے گا اور ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کا محاسبہ کرے گا؟ ایک شخص نے کہا میں یہ کام کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص ان کے پاس حوض پر گیا اور ابو ذر کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ابو ذر اس وقت کھڑے تھے، پھر بیٹھ گئے، اس کے بعد لیٹ گئے۔ اس پر انہیں کہا گیا اے ابو ذر آپ کیوں بیٹھ گئے اور پھر آپ کیوں لیٹے تھے؟ اس پر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا تھا جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اس کا غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک، وگرنہ وہ لیٹ جائے۔ مسند احمد بن حنبل۔ پھر ایک روایت ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم عروہ بن محمد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جس نے ان کے ساتھ ایسی باتیں کیں کہ ان کو غصہ آ گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب ان کو شدید غصہ آ گیا تو وہ کھڑے ہوئے اور وضو کر کے ہمارے پاس لوٹ آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے میرے دادا عطیہ کے وسیلہ سے جو صحابہ میں سے تھے یہ روایت سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی کے ذریعہ بجھایا جاتا ہے، پس جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے وضو کرنا چاہیے۔ مسند احمد بن حنبل۔ حضرت زیاد اپنے چچا قطبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے
اے میرے اللہ، میں برے اخلاق اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں وہ پیش کرتا ہوں، اور کیا توقعات ہیں ان کو جماعت سے۔ فرمایا، میری تمام جماعت جو اس جگہ حاضر ہیں یا اپنے مقامات میں بود و باش رکھتے ہیں، اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلے میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقوی کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ جائیں، اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے۔ وہ 5 وقت نماز با جماعت کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں، اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنہ کا خیال بھی دل میں نہ لاویں۔ غرض ہر ایک قسم کے معاصی اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں، اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے، اور تمام انسانوں کی ہمدردی ان کا اصول ہو، اور خدا تعالیٰ سے ڈریں، اور اپنی زبانوں سے اور اپنے ہاتھوں سے اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے بچاویں، اور 5 وقتہ نماز کو نہایت التزام سے قائم رکھیں، اور ظلم اور تعدی اور غبن اور رشوت اور اتلاف حقوق اور بے جا طرفداری سے باز رہیں، اور کسی بد صحبت میں نہ بیٹھیں۔ اور اگر بعد میں ثابت ہو کہ ایک شخص جو ان کے ساتھ آمد و رفت رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہے، یا حقوق عباد کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا، اور یا ظالم طبع اور شریر مزاج اور بد چلن آدمی ہے، اور یا یہ کہ جس شخص سے تمہیں تعلق بیعت اور ارادت ہے اس کی نسبت ناحق اور بے وجہ بدگوئی اور زبان درازی اور بد زبانی اور بہتان اور افتراء کی عادت جاری رکھ کر خدا تعالیٰ کے بندوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو تم پر لازم ہوگا کہ اس بدی کو اپنے درمیان سے دور کرو، اور ایسے انسان سے پرہیز کرو جو خطرناک ہے، اور چاہیے کہ کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آدمی کو نقصان رسانی کا ارادہ مت کرو، اور ہر ایک کے لیے سچے ناصح بنو، اور چاہیے کہ شریروں اور بدماشوں اور مفسدوں اور بدچلنوں کو ہرگز تمہاری مجالس میں گزرنا ہو، اور نہ تمہارے مکانوں میں رہ سکیں کہ وہ کسی وقت تمہاری ٹھوکر کا موجب ہوں گے۔ یہ فرمایا، یہ وہ امور ہیں اور وہ شرائط ہیں جو میں ابتدا سے کہتا چلا آیا ہوں۔ میری جماعت میں سے ہر ایک فرد پر لازم ہوگا کہ ان تمام وصیتوں کے کاربند ہوں، اور چاہیے کہ تمہاری مجلسوں میں کوئی ناپاکی اور ٹھٹھے اور ہنسی کا مشغلہ نہ ہو، اور نیک دل اور پاک طبع اور پاک خیال ہو کر زمین پر چلو، اور یاد رکھو کہ ہر ایک شر کا مقابلہ کے لائق نہیں، اس لیے لازم ہے کہ اکثر اوقات عفو اور درگزر کی عادت ڈالو، اور صبر اور حلم سے کام لو، اور کسی پر ناجائز طریق سے حملہ نہ کرو، اور جذبات نفس کو دبائے رکھو، اور اگر کوئی بحث کرو یا کوئی مذہبی گفتگو ہو تو نرم الفاظ میں اور مہذبانہ طریق سے کرو، اور اگر کوئی جہالت سے پیش آوے تو سلام کہہ کر اس مجلس سے جلد اٹھ جاؤ، اور اگر تم ستائے جاؤ اور گالیاں دیے جاؤ اور تمہارے حق میں برے لفظ کہے جائیں تو ہوشیار رہو کہ صفحات کا صفحات کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہ ہو، ورنہ تم بھی ویسے ہی ٹھہرو گے جیسا کہ وہ ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بنا دے کہ تم تمام دنیا کے لیے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو، سو اپنے درمیان سے ایسے شخص کو جلد نکالو جو بدی اور شرارت اور فتنہ انگیزی اور بدزنی کا نمونہ ہے، بد نفسی کا نمونہ ہے۔ جو شخص ہماری جماعت میں غربت اور نیکی اور پرہیزگاری اور حلم اور نرم زبانی اور نیک مزاجی اور نیک چلنی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ جلد ہم سے جدا ہو جائے، کیونکہ ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ایسا شخص ہم میں رہے، اور یقیناً وہ بدبختی میں مرے گا کیونکہ اس نے نیک راہ کو اختیار نہ کیا۔ سو تم ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راست باز بن جاؤ۔ تم 5 وقتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کیے جاؤ گے، اور جس میں بدی کا بیج ہے وہ اس نصیحت پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے شوق نہ ہو، بے حیائی نہ کرے، مخلوق سے بدسلوکی نہ کرے، محبت اور نیکی سے پیش آوے،
اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے کسی سے بغض نہ رکھے، سختی اور نرمی مناسب موقع اور مناسب حال کرے۔ پھر فروتنی اور عاجزی کے بارے میں آپ نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ عذاب الہی آ کر توبہ کا دروازہ بند کر دے۔ توبہ کرو جبکہ دنیا کے قانون سے اس قدر ڈر پیدا ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون سے نہ ڈریں؟ جب بلا سر پر آ پڑے تو اس کا مزہ چکھنا ہی پڑتا ہے۔ چاہیے کہ ہر شخص تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے اور 5 وقت کی نمازوں میں بھی قنوت ملاویں۔ ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی بات سے توبہ کریں۔ توبہ سے مراد یہ ہے کہ ان تمام بدکاریوں اور خدا کی نارضامندی کے باعثوں کو چھوڑ کر ایک سچی تبدیلی کریں اور آگے قدم رکھیں اور تقوی اختیار کریں۔ اس میں بھی خدا کا رحم ہوتا ہے۔ عادات انسانی کو شائستہ کریں، غضب نہ ہو، تواضع اور انکساری اس کی جگہ لے لے۔ اخلاق کی درستی کے ساتھ اپنے مقدور کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، الدار آیت 9۔ یعنی خدا کی رضا کے لیے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم دیتے ہیں اور اس دن سے ہم ڈرتے ہیں جو نہایت ہی ہولناک ہے۔ قصہ مختصر فرمایا، قصہ مختصر دعا سے، توبہ سے کام لو اور صدقات دیتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ تم سے معاملہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، سو اے دوستو، اس اصول کو محکم پکڑو، ہر ایک قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ نرمی سے عقل بڑھتی ہے اور بردباری سے گہرے خیال پیدا ہوتے ہیں، اور جو شخص یہ طریق اختیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالفوں کی گالیوں اور سخت گوئی پر صبر نہ کرے تو اس کا اختیار ہے کہ عدالت کے روح سے چارہ جوئی کرے، مگر یہ مناسب نہیں ہے کہ سختی کے مقابل سختی کر کے کسی مفسدہ کو پیدا کریں۔ یہ تو وہ وصیت ہے جو ہم نے اپنی جماعت کو کر دی، اور ہم ایسے شخص سے بیزار ہیں اور اس کو اپنی جماعت سے خارج کرتے ہیں جو اس پر عمل نہ کرے۔ اب شرط پنجم بیان کرتا ہوں۔ یہ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ ہر حال رنج و راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور بہر حالت راضی بقضا ہوگا، اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا، اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، البقرہ آیت 208۔ اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں کے حق میں بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان جو خدا کی رضا میں کھوئے جاتے ہیں، وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے۔ خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمام دکھوں سے وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان بیچ دیتا ہے، اور جاں فشانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنا تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو طاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مورد ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ اپنے نفسوں کو خدا کی راہ میں بیچ دیتے ہیں تا کسی طرح وہ راضی ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہی خدا تعالیٰ خوشخبری دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ
ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا راضی رہتے ہوئے اور رضا پاتے ہوئے، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ الفجر آیت 28 تا 31۔ راضی بقضاء رہنے والوں اور اس کی خاطر دکھ اور مصیبت اٹھانے والوں کو خدا کبھی بغیر جزا کے نہیں چھوڑتا۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو غلطیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کے پتلے ہیں، اور کئی غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی رہنے کی عادت ہے، اس کی خاطر ہر مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور اٹھاتے ہیں، ان عورتوں کی طرح نہیں جو ذرا سے نقصان پر آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں، شور مچا کر اور واویلا کر کے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی رنج و غم، کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے سارے کام برکت ہی برکت ہوتے ہیں، یہ فضل صرف مومن کے لیے مختص ہے، اگر اس کو کوئی خوشی و مسرت اور فراخی نصیب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، اور اس کی شکر گزاری اس کے لیے مزید خیر و برکت کا موجب بنتی ہے، اور اگر اس کو کوئی دکھ اور رنج، تنگی اور نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اس کا یہ طرز عمل بھی اس کے لیے خیر و برکت کا ہی باعث بن جاتا ہے، کیونکہ وہ صبر کر کے ثواب حاصل کرتا ہے۔ پھر بعض دفعہ اولاد کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اولاد کے فوت ہونے کی صورت میں بہت زیادہ ماتم کیا جاتا ہے، خاص طور پر عورتوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جماعت احمدیہ کو اس نے بہت صبر کرنے والوں اور اس کی رضا پر راضی رہنے والی ماؤں سے نوازا ہے، لیکن بعض دفعہ بعض جگہوں سے شکوے کے اظہار بھی ہو جاتے ہیں، خاص طور پر کم پڑھے لکھے طبقے میں۔ ایک روایت ہے، اور صرف خاص ہی نہیں، کم پڑھے لکھے طبقے میں، پڑھے لکھوں میں بھی میں نے دیکھا ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت کے وقت اس بات پر عہد لیا کرتے تھے۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت اسید ایک دستی بیعت کرنے والی صحابیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت جو عہد ان سے لیا، اس میں یہ بات بھی تھی کہ ہم حضور کی نافرمانی نہیں کریں گے، ماتم کے وقت نہ اپنا چہرہ نوچیں گی اور نہ واویلا کریں گی، نہ اپنا گریبان پھاڑیں گی اور نہ اپنے بال بکھیریں گی، یعنی ایسا رویہ اختیار نہیں کریں گی جس سے سخت برہمی، شدید بے صبری اور مایوسی کا اظہار ہوتا ہو۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا، چلو دور ہو اور اپنی راہ لو، جو مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ تم پر نہیں آئی۔ دراصل اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، تبھی اس کے منہ سے ایسے گستاخانہ کلمات نکلے۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ گھبرا کر آپ کے دروازہ پر آئی۔ وہاں کوئی دربان روکنے والا تو تھا نہیں، اس لیے سیدھی اندر چلی گئی اور عرض کیا، حضور میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، اصل صبر تو صدمے کے آغاز کے وقت ہی ہوتا ہے، ورنہ انجام کار تو سب لوگ ہی رو دھو کر صبر کر لیتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ 5ویں شرط میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ چاہے جو بھی حالات ہوں، تنگی اور تنگ دستی کے دن لمبے ہوتے جا رہے ہوں، دنیاوی لالچیں سامنے نظر آ رہی ہیں، اور یہ بھی خیال آتا ہے اگر میں فلاں کام کی طرف کروں اور اس طرف جھکوں تو بڑے فوائد حاصل کر سکتا ہوں، دنیاوی قوتیں بھی
لالچ دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، احمدی ہوتے ہوئے، جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے بھی تم یہ کام کر لو، یہ کاروبار کر لو، اس سے اپنے حالات ہی بہتر کر لو گے، پھر جماعت کی خدمت بھی چندے دے کر لو گے۔ تو یہ سب دجالی فتنے ہیں، جماعت سے دور کرنے کے، خدا سے دور کرنے کے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے بیعت کی ہے تو پھر ان چکروں میں نہ پڑو، اس دھوکے سے دور رہو، خدا سے وفاداری کا نمونہ دکھاؤ، اس کی طرف جھکو تو تم میرے ہو اور تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری نصیحت ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا، اے برخوردار، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں۔ اول یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ تیرا خیال رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھ، تو اسے اپنے پاس پائے گا۔ جب کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر، اور سمجھ لے کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے اور تیری قسمت میں فائدہ لکھ دے، اور اگر وہ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ تیری قسمت میں نقصان لکھ دے۔ کلمیں اٹھا کر رکھ دی گئی ہیں اور صحیفہ تقدیر خشک ہو چکا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشحالی میں پہچان، اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں پہچان، اللہ تعالیٰ تجھے تنگ دستی میں پہچانے گا۔ اور سمجھ لے کہ جو تجھ سے چوک گیا اور تجھ تک نہیں پہنچ سکا وہ تیرے نصیب میں نہیں تھا، اور جو تجھے مل گیا ہے وہ تجھے ملے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ تقدیر کا لکھا یوں ہی تھا۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور خوشی بے چینی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور ہر تنگی کے بعد یسر اور آسانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ آپ کا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر تھا ہی نہیں، پھر کس درد سے دعا مانگتے تھے۔ روایت ہے کہ محمد بن ابراہیم حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی، پھر رات کے ایک حصہ میں نے حضور کو وہاں نہ پایا، پھر ٹٹولنے پر اچانک میرا ہاتھ حضور کو چھو گیا اور ہاتھ حضور کے قدم مبارک پر لگا جبکہ آپ سجدہ کر رہے تھے، اور اس دوران دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری ثنا کا شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے خود تو نے اپنی ذات کی ثنا بیان فرمائی ہے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ مدینے کے ایک شخص سے حضرت عبد الوہاب بن ورد روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے تحریراً کوئی نصیحت فرمائیں۔ اس پر حضرت عائشہ نے انہیں لکھ بھیجا، السلام علیکم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے بھی اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے بالمقابل خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص لوگوں کی رضا جوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وفا کا تعلق قائم رکھنے کے لیے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ضرور ہے کہ انواع رنج و مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو، جیسا کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوئے، سو خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ۔ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے۔ جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے، نہ دشمن کے ہاتھوں سے۔ اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا، سو تم اس کو مت چھوڑو، اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ، سو ان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو،
کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم ماریں کھاؤ اور خوش رہو، اور گالیاں سنو اور شکر کرو، اور ناکامیاں دیکھو اور پیوند مت توڑو۔ تم خدا کی آخری جماعت ہو، سو وہ عمل نیک دکھاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجہ پر ہو۔ ہر ایک جو تم میں سے سست ہو جائے گا وہ ایک گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور حسرت سے مرے گا، اور خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ دیکھو میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا در حقیقت موجود ہے، اگرچہ سب اسی کی مخلوق ہے، لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جو اس کو چنتا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے، جو اس کی عزت کو عزت دیتا ہے، جو اس کو عزت دیتا ہے وہ بھی اس کو عزت دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہم کو تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس کے لیے ضرورت ہے اخلاص کی، صدق و وفا کی، نہ یہ کہ قیل و قال تک ہی ہماری ہمت و کوشش محدود ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت دیتا ہے اور اپنے فیوض و برکات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس تنگ دروازے سے جو صدق و وفا کا دروازہ ہے گزرنا آسان نہیں۔ ہم کبھی ان باتوں سے فخر نہیں کر سکتے کہ رویا یا الہام ہونے لگے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہے ہیں اور مجاہدات سے دستکش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا ہر مومن کا یہی حال ہوتا ہے، اگر وہ اخلاص اور وفاداری سے اس کا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا ولی بنتا ہے، لیکن اگر ایمان کی عمارت بوسیدہ ہے تو پھر بے شک خطرہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے دل کا حال تو جانتے ہی نہیں، لیکن جب خالص خدا ہی کا ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ سب کا خدا ہے، مگر جو اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں ان پر خاص تجلی کرتا ہے، اور خدا کے لیے خاص ہونا یہی ہے کہ نفس بالکل چکنا چور ہو کر اس کا کوئی ریزہ باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے میں بار بار اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ بیعت پر ہرگز ناز نہ کرو۔ اگر دل پاک نہیں ہے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کیا فائدہ دے گا؟ جو سچا اقرار کرتا ہے اس کے بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بس اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا تو مجھ سے الگ ہو جائے۔ مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی کون کون سے ہولناک جنگل اور پرخار بادیاں درپیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ بس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں؟ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ مصیبت سے، نہ لوگوں کے سب و شتم سے، نہ آسمانی ابتلاؤں سے، آزمائشوں سے، اور جو میرے نہیں وہ اب دوستی کا دم مارتے ہیں، کیونکہ وہ عنقریب الگ کیے جائیں گے اور ان کا پچھلا حال ان کے پہلے سے بدتر ہوگا۔ کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلاؤں سے خوفناک ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے پیارے خدا کی کسی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، مگر محض اس کے فضل اور رحمت سے۔ پس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہو جائیں، ان کو وداع کا سلام۔ لیکن یاد رکھیں کہ بدظنی اور قطع تعلق کے بعد اگر پھر کسی وقت جھکیں تو اس جھکنے کی عند اللہ ایسی عزت نہیں ہوگی جو وفادار لوگ عزت پاتے ہیں، کیونکہ بدظنی اور غداری کا داغ بہت ہی بڑا داغ ہے۔ تو آج سے 100 سال پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں دو بزرگوں نے کامل وفا کا استقامت کا نمونہ دکھایا تھا اور اپنے عہد بیعت کو نبھایا تھا اور خوب نبھایا۔ عہد بیعت کو توڑنے کے لیے مختلف لالچ ان کو دیے گئے، مگر ان استقامت کے شہزادوں نے ذرہ بھر بھی اس کی پرواہ نہ کی اور عہد بیعت کو خوب نبھایا۔ حضرت اقدس نے ان کا ذکر اپنی کتب میں فرمایا۔ ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اب ایمان اور انصاف سے سوچنا چاہیے کہ جس سلسلے کا تمام مدار مکر اور فریب اور جھوٹ اور افتراء پر ہو، کیا اس سلسلے کے لوگ ایسی استقامت اور شجاعت دکھلا سکتے ہیں کہ اس راہ میں پتھروں پر سے کچلا جانا قبول کریں؟ اور اپنے بچوں میں ذکر کر رہا ہوں افغانستان کے 2 شہیدوں کا، صاحب عبداللطیف شہید صاحب اور عبدالرحمان صاحب تھے دوسرے۔ اب ایمان اور انصاف سے سوچنا چاہیے کہ جس سلسلہ کا
تمام مدار مکر اور فریب اور جھوٹ اور افتراء پر ہو، کیا اس سلسلہ کے لوگ ایسی استقامت اور شجاعت دکھلا سکتے ہیں کہ اس راہ میں پتھروں سے کچلا جانا قبول کریں اور اپنے بچوں اور بیوی کی کچھ بھی پرواہ نہ کریں، اور ایسی مردانگی کے ساتھ جان دیں اور بار بار رہائی کا وعدہ بشرط فسخ بیعت دیا جائے مگر اس راہ کو نہ چھوڑیں۔ اسی طرح شیخ عبد الرحمن بھی یہاں آ گیا، کابل میں ذبح کیا گیا اور دم نہ مارا اور یہ نہ کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بیعت کو توڑتا ہوں۔ اور یہی سچے مذہب اور سچے امام کی نشانی ہے کہ جب کسی کو ان کی پوری معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور ایمانی شیرینی دل و جان میں رچ جاتی ہے تو ایسے لوگ اس راہ میں مرنے سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، جو سطحی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رگ و ریشہ میں ایمان داخل نہیں ہوتا، وہ یہودا اسکریوتی کی طرح تھوڑے سے لالچ سے مرتد ہو سکتے ہیں۔ ایسے ناپاک مرتدوں کو بھی ہر ایک نبی کے وقت میں بہت نمونے ہیں، سو خدا کا شکر ہے کہ مخلصین کی ایک بھاری جماعت میرے ساتھ ہے اور ہر ایک ان میں سے میرے لیے ایک نشان ہے۔ یہ میرے خدا کا فضل ہے۔ رب انہ کا جنتی و رحمتوں کا جنتی و آیاتوں کا غذائی و فضلوں کا رضائی۔ اے میرے رب، تو میری جنت ہے اور تیری رحمت میری جنت ہے، تیری آیات و نشانات میری غذا ہیں اور تیرا فضل میری چادر ہے۔ اس کے بعد بھی جماعت کی 100 سال سے زائد کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ وفا اور استقامت کی مثالیں قائم ہوتی رہیں۔ مالی و جانی نقصان پہنچائے گئے، شہید کیے گئے، بیٹا باپ کے سامنے اور باپ بیٹے کے سامنے مارا گیا، تو کیا خدا نے جو سب سے بڑھ کر وفاؤں کا جواب دینے والا ہے اس خون کو یوں ہی راہ گاہ جانے دیا؟ نہیں، اس نے پہلے سے بڑھ کر ان کی نسلوں پر رحمتوں اور فضلوں کی بارش برسائی۔ آپ میں سے کئی جو یہاں موجود ہیں یا دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اس بات کے چشم دید گواہ ہیں، بلکہ آپ میں سے اکثر ان فضلوں کے مورد بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس وفا کا ہی نتیجہ ہے جو آپ نے خدا تعالیٰ سے کی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے کیے عہد بیعت کو سچ کر دکھایا۔ کشائش میں کہیں آپ یا آپ کی نسلیں اس عہد بیعت کو بھول نہ جائیں، اس پیارے خدا سے ہمیشہ وفا کا تعلق رکھیں تاکہ یہ فضل آپ کی نسلوں میں بھی قائم رہے اور اس وفا کے تعلق کو اگلی نسلوں میں بھی منتقل کرتے چلے جائیں۔ چھٹی شرط یہ کہ اتباع رسم اور مطابقت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا اور قال اللہ اور قال رسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میرے سے اس بات پر بھی عہد بیعت کرو کہ رسم و رواج کے پیچھے نہیں چلو گے، ایسے رسم و رواج جو تم نے دین میں صرف اور صرف اس لیے شامل کر لیے ہیں کہ تم جس معاشرے میں رہ رہے ہو اس کا وہ حصہ ہیں۔ دوسرے مذاہب میں کیونکہ وہ رسمیں تھیں اس لیے تم نے بھی اختیار کر لیں۔ مثلا شادی بیاہ کے موقع پر بعض فضول قسم کی رسمیں ہیں، جیسے بری کو دکھانا یا وہ سامان جو دلہا والے دلہن کے لیے بھیجتے ہیں اس کا اظہار، پھر جہیز کا اظہار، باقاعدہ نمائش لگائی جاتی ہے۔ اسلام تو صرف حق مہر کے اظہار کے ساتھ نکاح کا اعلان کرتا ہے، باقی سب فضول رسمیں ہیں۔ ایک تو بری یا جہیز کی نمائش سے ان لوگوں کو جو صرف یہ نمائش سے ان لوگوں کو جو صاحب توفیق ہیں بڑائی کا اظہار ہوتا ہے، صرف بڑائی کا اظہار کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہ دیکھو ہمارے شریکوں نے تو بھائی بہن یا بیٹا بیٹی کو شادی پر یہ دیا تھا، ہم نے دیکھو کس طرح اس سے بڑھ کر دیا ہے۔ صرف مقابلہ اور نمود و نمائش ہے۔ آج کل آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہاں آنے کے بعد بہت نوازا ہے، بہت کشائش عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کی برکت ہے اور ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آپ کے بزرگوں نے دیں، اور ان کی دعاؤں کی برکت ہے ان بزرگوں کی۔
تو بعض ایسے ہیں جو بجائے اس کے کہ ان فضلوں اور برکتوں کا اظہار اس کے حضور جھکتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کریں، اس کے بجائے شادی بیاہوں میں نام و نمود کی خاطر، خود نمائی کی خاطر ان رسموں میں پڑھ کر یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر شادیوں پر، ولیموں پر کھانوں کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے اور دکھاوے کی خاطر کئی ڈشیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو جو غریب یا کم استطاعت والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھا دیکھی، جہیز وغیرہ کی نمائش کی خاطر مقروض ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ بچیوں والے لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کے مطالبہ کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے کہ بہو جہیز بھی نہیں لائی، مقروض ہوتے ہیں۔ تو لڑکے والوں کو بھی کچھ خوف خدا کرنا چاہیے، صرف رسموں کی وجہ سے، اپنا ناک اونچا رکھنے کی وجہ سے غریبوں کو مشکلات میں، قرضوں میں نہ گرفتار کر رہے ہوں۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم احمدی ہیں اور بیعت کی 10 شرائط پر پوری طرح عمل کریں گے۔ تو یہ مختصراً میں نے ایک شادی کی رسم پر عرض کیا ہے۔ اگر اس کو مزید کھولوں تو اس شادی کی رسم پر ہی خوفناک بھیانک نتائج سامنے آنے والی اور بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ اور جب رسمیں بڑھتی ہیں تو پھر انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اور پھر اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر ہوا و ہوس کے قبضہ میں چلا جاتا ہے، جبکہ بیعت کرنے کے بعد تو وہ یہ عہد کر رہا ہے کہ ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مکمل طور پر اپنے اوپر طاری کر لے گا۔ اللہ اور رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ رسم و رواج اور ہوا و ہوس چھوڑ کر میرے احکامات پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پس اگر وہ تیری اس دعوت کو قبول نہ کریں تو جان لے کہ وہ محض اپنی خواہشات ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ہرگز ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرما دیا ہے جو ہمارے لیے بڑے خوف کا مقام ہے کہ جو لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں تو پھر وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اب ہم ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے زمانے کے امام کو پہچان لیا، مان لیا، دوسری طرف جو معاشرے کی برائیاں ہیں باوجود امام کے ساتھ عہد کرنے کے ان برائیوں کو چھوڑنا ہے، ہم نہیں چھوڑ رہے، تو کہیں ہم پھر پیچھے کی طرف تو نہیں جا رہے۔ ہر ایک کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم اس عہد بیعت پر قائم ہیں، اپنے خدا سے ڈرتے ہوئے، ہوا و ہوس سے رکے ہوئے ہیں، اور ہم اس پیارے خدا کی تعریف کرتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے پھر اس کی طرف جھکتے ہیں، تو وہ ہمیں اس کے حفظ اپنی جنت کی بشارت دے رہا ہے، جیسا کہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور وہ جو اپنے رب کے مرتبہ سے خائف ہوا اور اس نے اپنے نفس کو ہوس سے روکا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ رسم و رواج کے بارے میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کے معاملے میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کرتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ رسم مردود اور غیر مقبول ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آواز بلند ہو گئی، جوش بڑھ گیا، گویا یوں لگتا
کہ آپ کسی حملہ آور لشکر سے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ لشکر تم پر صبح کو حملہ کرنے والا ہے یا شام کو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا میں اور وہ گھڑی یوں اکٹھے بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے کہتے ہوئے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ ایسے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اب میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے۔ بدترین فعل دین میں نئی نئی بدعات کو پیدا کرنا ہے۔ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت عمرو ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری سنتوں میں سے کسی سنت کو اس طور زندہ کرے گا کہ لوگ اس پر عمل کرنے لگیں تو سنت کے زندہ کرنے والے شخص کو بھی عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی اور لوگوں نے اسے اپنا لیا تو اس شخص کو بھی ان پر عمل کرنے والوں کے گناہوں سے حصہ ملے گا اور ان بدعتی لوگوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن رسموں کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو دین سے دور لے جانے والی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ارشادات کی تخفیف کرنے والی ہیں، وہ سب مردود رسمیں ہیں، سب فضول ہیں، رد کرنے کے لائق ہیں۔ بس ان سے بچو کیونکہ پھر یہ دین میں نئی نئی بدعات کو جگہ دیں گی اور دین بگڑ جائے گا۔ جس طرح آپ دیکھو دوسرے مذاہب میں رسموں نے جگہ پا کر ہی ان کو بگاڑ دیا ہے۔ خیر یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ اس زمانے میں زندہ مذہب صرف اور صرف اسلام نہیں رہنا تھا، لیکن آپ جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ دوسرے مذاہب نے مثلا عیسائیت نے باوجود اس کے کہ ایک مذہب ہے مختلف ممالک میں مختلف علاقوں میں اور ملکوں میں اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی رسموں کو بھی مذہب کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ افریقہ میں بھی باتیں نظر آتی ہیں۔ پھر جب بدعتوں کا راستہ کھل جاتا ہے تو نئی نئی بدعتیں دین میں راہ پاتی ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدعتیں پیدا کرنے والوں کے لیے سخت انذار کیا ہے، سخت ڈرایا ہے۔ آپ کو اس کی بڑی فکر تھی۔ حدیث میں آتا ہے فرمایا میں تمہیں ان بدعتوں کی وجہ سے تمہارے ہوا و ہوس کا شکار ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے دین میں بگاڑ نہ پیدا ہو جائے، تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ آج کل آپ یہاں اس مغربی معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں کے بے تحاشا رسم و رواج ہیں جو آپ کو مذہب سے دور لے جانے والے، اسلام کی خوبصورت تعلیم پر پردہ ڈالنے والے رسم و رواج ہیں، طور طریق ہیں، کیونکہ دنیا داری کی جو چکا چوند ہے زیادہ اثر کرتی ہے، اس لیے اس معاشرے میں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو بجائے ان کی غلط قسم کی رسوم اپنانے کے اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کرنی چاہیے۔ ہر احمدی کا اتنا مضبوط کریکٹر ہونا چاہیے، اتنا مضبوط کردار ہونا چاہیے کہ مغربی معاشرہ اس پر نظر انداز نہ ہو۔ مثلا عورتوں میں پردہ کا اسلامی حکم ہے۔ عورتوں کی عزت اسی میں ہے کہ پردہ کی وجہ سے ان کا ایک نمایاں مقام نظر آتا ہو۔ جب عورت خود پردہ کرے گی اور اس معاشرے میں پردے کی خوبیاں بیان کرے گی تو اس کا بہرحال زیادہ اثر ہوگا بنسبت اس کے کہ مرد پردے کے فوائد اور خوبیاں اس معاشرے میں بیان کرتے پھریں۔ تو جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان کو صرف اس ایک انفرادیت کی وجہ سے تبلیغ کے بھی زیادہ مواقع میسر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرف بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر اور بھی بہت سی اس مغربی معاشرے کی برائیاں ہیں جو کہ صرف اس لیے اپنانا کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں مجبوری ہے، بڑے خوف کا مقام ہے۔ مثلا آپ کی ایسے شخص سے دوستی ہے جو شراب پیتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایسے ریسٹورنٹ میں یا بار وغیرہ میں چلے جائیں کہ ٹھیک ہے وہاں بے شک وہ شراب پیتا رہے، میں تو کافی یا کوئی اور مشروب پی لوں گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی دن آپ اس سے متاثر ہو کر ہو سکتا ہے کہ خود بھی پہلے دن ایک گھونٹ اور اس کے بعد اس کی عادت پڑ جائے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے درج ذیل حدیث کو جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فکر کا اظہار فرمایا ہے پیش نظر رکھیں
حضرت ابو برزہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بات جس کے سبب سے میں تمہارے بارے میں خائف ہوں وہ ایسی خواہشات ہیں جو تمہارے شکموں میں اور تمہاری شرمگاہوں میں پیدا ہو جائیں گی، نیز ہوا و ہوس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی گمراہیوں کے بارے میں بھی میں خائف ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تک انسان سچا مجاہدہ اور محنت نہیں کرتا، وہ معرفت کا خزانہ جو اسلام میں رکھا ہوا ہے اور جس کے حاصل ہونے پر گناہ آلود زندگی پر موت وارد ہوتی ہے، انسان خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کی آوازیں سنتا ہے، اسے نہیں مل سکتا۔ چنانچہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ تو سہل بات ہے کہ ایک شخص متکبرانہ طور پر کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، اور باوجود اس دعویٰ کے اس ایمان کے آثار اور ثمرات کچھ بھی پیدا نہ ہوں، یہ نری لاف زنی ہوگی۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشوں کو روکتا ہے تو جنت اس کا مقام ہے۔ ہوائے نفس کو روکنا یہی فنا فی اللہ ہونا ہے، اور اس سے انسان خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے اسی جہان میں مقام جنت کو پہنچ سکتا ہے۔ تو رسم و رواج سے بچنا اور ہوا و ہوس سے بچنا اسلامی تعلیم کا حصہ ہے، اور اس تعلیم کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے رہنما قرآن شریف ہے۔ تو اصل میں تو اگر ایک مومن قرآن شریف کو مکمل طور پر اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لے تو تمام برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، کسی بھی قسم کی ہوا و ہوس کا خیال تک بھی دل میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ پاک کتاب ہے جو ایک دستور العمل کے طور پر شریعت کو مکمل کرتے ہوئے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر نازل فرمائی، اور پھر جہاں ضرورت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے قول سے اس کی وضاحت فرما دی۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اپنے سر پر قبول کرو۔ اس سلسلے میں قرآن کریم، حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض حوالے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، القمر 18۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا، پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے سنگترے کی طرح ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے، اور ایسا مومن جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن اس پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ تو لذیذ ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال ریحان نیازبو کی طرح ہوتی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال حنظل کی طرح ہوتی ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو بھی ناگوار ہوتی ہے۔ اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن عمیق حکمتوں سے پر ہے اور ہر ایک تعلیم میں انجیل کی نسبت حقیقی نیکی کے سکھلانے کے لیے آگے قدم رکھتا ہے۔ بالخصوص سچے اور غیر متغیر خدا کے دیکھنے کا چراغ تو قرآن ہی کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ دنیا میں نہ آیا ہوتا تو خدا جانے دنیا میں مخلوق پرستی کا عدد کس نمبر تک پہنچ جاتا۔ شکر کا مقام ہے کہ خدا کی وحدانیت جو زمین سے گم ہو گئی تھی دوبارہ قائم ہو گئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں، قرآن شریف کو معجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے، جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف اپنی روحانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی سے اپنے سچے پیراؤں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کے دل کو منور کرتا ہے اور پھر بڑے بڑے نشان دکھلا کر خدا سے ایسے تعلقات مستحکم بخش دیتا ہے کہ وہ ایسی تلوار سے بھی ٹوٹ نہیں سکتے جو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے۔ وہ دل کی آنکھ کھولتا ہے اور گناہ کے گندے چشمے کو بند کرتا ہے اور خدا کے لذیذ مکالمہ مخاطبہ سے شرف بخشتا ہے اور علوم غیب عطا فرماتا ہے اور دعا قبول کرنے پر اپنے کلام سے اطلاع دیتا ہے، اور ہر ایک جو اس شخص سے مقابلہ کرے جو قرآن شریف کا سچا پیراؤ ہے، خدا اپنی ہیبت ناک نشانوں کے ساتھ اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ ہے جو اس کے کلام کی پیروی کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں، باقی سب اسی کے خزل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے الخیر و کلہ فی القرآن، تمام قسم کی بھلائیاں قرآن ہی میں ہیں۔ یہی بات سچ ہے، افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے، کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے، اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت سے منکر نہ ہوتے۔ بس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی، یہ نہایت ہی پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغے کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کے حکموں کو مانتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت کے اظہار کے بھی طریقے ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہر احمدی کو اپنے اوپر فرض کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ بلا ناغہ کم از کم 2-3 رکوع ضرور تلاوت کرے، پھر اگلے قدم پر ترجمہ پڑھے، اور ہر روز تلاوت کے ساتھ ترجمہ پڑھنے سے آہستہ آہستہ یہ حسین تعلیم غیر محسوس طریق پر دماغ میں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس چھٹی شرط میں ایک بات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کو اپنے ہر معاملہ میں دستور کے طور پر سامنے رکھے گا، جہاں ضرورت ہوگی ان سے مشورہ لے گا۔ اب یہ کہ منہ سے کہنے کی بات نہیں، اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آدمی غور کرے تو بڑی فکر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول رسولا واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ اے وہ لوگ ہو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں اولو الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ پھر فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ پھر فرماتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ فاتقوا اللہ واصلحوا
واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اور تجھ سے اموال غنیمت سے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دے کہ اموال غنیمت اللہ اور رسول کے ہیں، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے درمیان اصلاح کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یہی کہ میرے احکامات کو صحیح طور پر مانو، ان پر عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کی تشریح کی ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔ تمہارے جو امراء مقرر ہیں، جو نظام مقرر ہے، اس کی پوری اطاعت کرو۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ تم نے بیعت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس بارے میں چند احادیث بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس امر پر کی کہ ہم پسند کی صورت میں اور ناپسند کی صورت میں بھی ان کا ارشاد سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ عبد الرحمن بن عمرو سلمی اور حجر بن حجر بیان کرتے ہیں کہ وہ ریاض بن ساریہ کے پاس آئے۔ ارباز نے فرمایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے بہت مؤثر فصیح و بلیغ انداز میں ہمیں واعظ فرمایا، جس سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل ڈر گئے۔ حاضرین میں سے ایک نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو الوداعی واعظ لگتا ہے، آپ کی نصیحت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری وصیت یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، بات سنو اور اطاعت کرو، خواہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہو، کیونکہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی میرے بعد زندہ رہا تو بہت بڑے اختلافات دیکھے گا۔ بس تم ان نازک حالات میں میری اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا اور اسے پکڑ لینا، دانتوں سے مضبوط گرفت میں کر لینا۔ تمہیں دین میں نئی باتوں کی ایجاد سے بچنا ہوگا، کیونکہ ہر نئی بات جو دین کے نام سے جاری ہو بدعت ہے، اور بدعت نری گمراہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہم احمدی جو ہیں، ان کو ہر وقت اس نصیحت اور اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ روایت ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ یہ کہ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول دیگر تمام وجودوں سے اسے زیادہ محبوب ہوں۔ 2، یہ کہ وہ کسی شخص کو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر محبوب رکھے۔ 3، اور یہ کہ وہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ خدا کے محبوب بننے کے واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے، اور کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم خود کو خدا سے ملا دے۔ انسان کا مدعا صرف اس ایک واحد لا شریک خدا کی تلاش ہونا چاہیے، شرک اور بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے، رسوم کا تابع اور ہوا و ہوس کا مطیع نہ بننا چاہیے۔ دیکھو میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارا صرف ایک ہی رسول ہے اور صرف ایک ہی قرآن شریف اس رسول پر نازل ہوا ہے، جس کی تابعداری سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں۔ آج کل کے فقراء کے نکالے ہوئے طریقے اور گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں کی سیفیاں اور دعائیں اور درود اور وظائف، یہ سب انسان کو مستقیم راہ سے بھٹکانے کا آلہ ہیں۔ سو تم ان سے پرہیز کرو۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی مہر کو توڑنا چاہا، گویا اپنی الگ ایک شریعت بنا لی ہے۔ تم یاد رکھو کہ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی اور نماز، روزہ وغیرہ جو مسنون طریقے ہیں، ان کے سوا خدا کے فضل اور برکات کے دروازے کھولنے کی اور کوئی کنجی ہے ہی نہیں۔ بھولا ہوا ہے وہ جو ان راہوں کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ نکالتا ہے۔ ناکام مرے گا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودہ کا تابع دار نہیں بلکہ اور راہوں سے اسے تلاش کرتا ہے۔ پھر
پھر آپ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ آل عمران آیت 32 کہ اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک یہی طریق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری کی جاوے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کے رسومات میں گرفتار ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو قسم قسم کی بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں، حالانکہ چاہیے کہ مردہ کے حق میں دعا کریں۔ رسومات کی وجہ آوری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی حد تک بھی کی جاتی ہے، اور وہ اس طرح کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کافی خیال کرتے تو اپنی طرف سے رسومات کے گھڑنے کی کیا ضرورت پڑتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ چند روزہ دنیا تو ہر حال میں گزر جاوے گی، خواہ تنگی میں گزرے خواہ فراخی میں، مگر آخرت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے، وہ ہمیشہ کا مقام ہے اور اس کا انقطاع نہیں ہے۔ پس اگر اس مقام میں وہ اس حالت میں گیا کہ خدا تعالیٰ سے اس نے صفائی کر لی وہ اسی حالت میں گیا کہ خدا تعالیٰ سے اس نے صفائی کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل پر مستولی تھا، تو اور وہ معصیت سے توبہ کر کے ہر ایک گناہ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کر کے پکارا ہے بچتا رہا، تو خدا تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرے گا اور وہ اس مقام پر ہوگا کہ خدا اس سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا بلکہ لاپرواہی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے تو پھر اس کا انجام خطرناک ہے۔ اس لیے بیعت کرتے وقت یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ بیعت کی کیا غرض ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر محض دنیا کی خاطر ہے تو بے فائدہ ہے، لیکن اگر دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو ایسی بیعت مبارک اور اپنی اصل غرض اور مقصد کو ساتھ رکھنے والی ہے، جس سے ان فوائد اور منافع کی پوری امید کی جاتی ہے جو سچی بیعت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اب وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں ختم کرتا ہوں، باقی 4 شرائط بیعت رہ گئی ہیں وہ کسی اور موقع پہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے کا امام دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس درد اور توجہ سے آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو دنیا پر قائم کرنے کے لیے اپنی جماعت تیار کرنا چاہتے ہیں اور جس درس سے نصیحت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنا دے، اور جن شرائط پر آپ نے ہم سے عہد بیعت لیا ہے ان کی ہم مکمل پابندی کرنے والے ہوں اور ان پر عمل کرنے والے ہوں اور ہمیشہ ان کو اپنے سامنے رکھنے والے ہوں۔ ہمارا کوئی عمل، کوئی فعل ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف چلتے ہوئے ملزم ٹھہرانے والا نہ ہو، اور ہم ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعا کے بعد اب یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اس جلسہ کی برکات اور فیوض سے آپ سارا سال بلکہ زندگی بھر فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت سے محبت کا تعلق قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی کمزوریوں اور گناہوں اور گناہوں کو کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں محض اور محض اپنے فضل سے اپنے پیاروں کی جماعت میں شامل رکھے۔ اے خدا، تو غفور الرحیم خدا ہے، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم پر رحم فرما، اپنی مغفرت اور رحمت کی چادر میں ہم ڈھانپ لے، ہمیں کبھی اپنے سے جدا نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔
یہ امیر صاحب نے جو رپورٹ دی ہے، آخری رپورٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل حاضری 31,163 ہے، الحمدللہ۔ اس میں ملٹی نیشن کی تعداد 134 ہے، جو مختلف اقوام کے لوگ شامل ہوئے، 1034۔ اب انشاءاللہ تعالی جلسے کے بعد آپ لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، اس لیے سفر میں احتیاط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر میں آپ کا حافظ و ناصر ہو، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیشہ آپ کو کی طرف سے خلافت کو خوشی کی خبریں پہنچتی رہیں۔ یہ خیال رکھیں کہ ڈرائیونگ میں بھی احتیاط سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہر طرح حافظ و ناصر ہو۔ اب دعا کر لیں۔